بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعلیٰ شان اور بہت بڑی محفل کا انعقاد کیا۔ اس محفل کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سارے وزیر مشیر، سلطان صلاح الدین ایوبی کے سارے سپہ سالار اور آپ کا سب سے قریبی ساتھی علی بن سفیان بھی اس محفل کے مہمان خاص تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی نشست درمیان میں اونچی جگہ پر بنائی گئی، لیکن اس کے ساتھ میں ایک بہت بڑی نشست خالی رکھی گئی جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے رکھی گئی تھی۔ نشست کے بالکل برابر سی کے سارے مہمان آ گئے اور آ کر اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے اور محفل کا انعقاد شروع ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے کہ دو محافظ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس کھڑے تھے، لیکن وہ ایک خالی نشست تھی۔ سارے محفل والے حیران تھے کہ آخر اس نشست کو کیوں خالی رکھا گیا، آخر ایسا کون سا مہمان آنے والا ہے جس کو اس نشست پر بٹھایا جائے گا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کیونکہ یہ بات صرف سلطان صلاح الدین ایوبی جانتے تھے۔ تھوڑی دیر گزری، سلطان صلاح الدین ایوبی کے کان میں آ کر ایک سپاہی نے خبر دی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سپاہی کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے پھر خاموش ہو گئے۔ وہ سپاہی چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی سپاہی ایک بوڑھے سفید داڑھی سفید بالوں والے بزرگ کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر ہو گئے۔ سارے درباری حیران ہو گئے کیونکہ جب وہ بوڑھا بزرگ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے آیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی خود اپنی نشست سے اتر کر نیچے گئے اور اس بوڑھے بزرگ کو گلے ملایا، اور گلے ملانے کے بعد خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اسی نشست پر بٹھایا جس نشست کو تھوڑی دیر پہلے خالی دیکھا گیا تھا۔ سارے درباری حیران ہو گئے، حتیٰ کہ سلطان کے وزیر بھی حیران ہو گئے کیونکہ وہ بوڑھا بزرگ لباس سے کوئی امیر آدمی نہیں لگ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سارے وزیر حیران تھے کہ حتیٰ کہ سلطان کے وزیروں کو بھی اتنی اہم نشست نہیں دی گئی۔ آخر اس بوڑھے بزرگ میں ایسی کیا بات ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کو اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں؟ بہرحال تقریب شروع ہو گئی، اور جب تقریب ختم ہونے کا وقت ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی سے ایک درباری نے سوال پوچھا کہ حضور، ایک سوال جو ہمارے سارے درباریوں کے دماغ میں گھوم رہا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ آخر اس بوڑھے بزرگ کے ساتھ آپ کا ایسا کون سا رشتہ ہے، یا آخر آپ اس کا ساتھ کون سا تعلق ہے کہ اس کو اپنے بھری محفل کے سامنے اپنے برابر بٹھا دیا؟ حالانکہ شکل سے نہ تو یہ کوئی عہدیدار لگ رہا ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی دولت ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرانے لگے اور کہا کہ میں تمہیں ایک دلچسپ آپ بیتی سناتا ہوں، اس کے بعد پتہ چل جائے گا یہ بوڑھا بزرگ کون ہے۔ سارے درباری حیران کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی کی آپ بیتی اور اس بوڑھے بزرگ کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ بہرحال سلطان صلاح الدین ایوبی فرمانے لگے کہ جب میں مدرسے سے پڑھ کر فارغ ہوا تو ایک دفعہ میں قافلے کے ساتھ تجارت کی غرض سے شام چلا گیا۔ جب قافلہ شام کے شہر دمشق میں پہنچا، تاجروں نے اپنا سامان بیچا اور سامان باقی خریدنے کے بعد قافلہ جب واپس لوٹنے لگا تو مجھے یاد آیا کہ مجھے ایک بوڑھی عورت نے کہا تھا کہ یہ میرے تھوڑے سے زیورات ہیں، ان کو بیچ کر میری بیٹی کے جہیز کے لیے کچھ نایاب کپڑے لانا۔ لہٰذا میں نے قافلے کو الوداع کہہ کر دوبارہ میں دمشق چلا گیا، اور وہاں جا کے میں نے بوڑھی عورت کے زیورات بیچنے کے لیے ایک سونار کے پاس گیا تو سارا بازار بند ہو چکا تھا۔ میں بڑا پریشان ہوا کیونکہ میں اس میں جلدی میں تھا کہ میں اس قافلے کے ساتھ واپس لوٹ جاؤں، لہٰذا میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا کیونکہ میں نے بوڑھی عورت سے وعدہ کیا تھا۔ لہٰذا میں اسی بازار کے ایک مہمان خانے کے اندر جا کر سو گیا۔ آدھی رات کے وقت کسی نے میرے کندھے سے مجھے ہلایا۔ جب میری آنکھ کھلی تو ایک آدمی جو کہ شکل سے مجھے عیسائی لگ رہا تھا، اس نے مجھے اٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ اس نے میری مہمان نوازی کی۔ کھانا کھلانے کے بعد اس نے مجھے ایک اچھا سا بستر دیا اور مجھے کہا کہ بیٹا، کل بازار میں جاتے ہوئے مجھے ساتھ لے کر جانا کیونکہ بازار کے اندر بہت چور ڈاکو موجود ہیں اور تم مجھے اس بازار میں نئے نئے لگتے ہو، لہٰذا کوئی چور تمہیں لوٹ نہ لے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ آدمی ساری رات عبادت کرتا رہا کیونکہ وہ ایک پادری تھا۔ جب میں صبح اٹھا تو وہ پادری سو چکا تھا، لیکن اس نے سوتے میں مجھے بھی کہا تھا کہ جب تم بازار جانا ہو تو مجھے ساتھ لے جانا، میں تمہارے ساتھ زیورات بیچنے بھی جاؤں گا، اور زیورات بیچنے کے بعد اس بوڑھی عورت کی بیٹی کے لیے سامان خریدنے کے بعد تمہیں اپنے قافلے کے ساتھ واپس چھوڑ آؤں گا۔ میں نے سوچا کہ یہ پادری ساری رات عبادت کرتا رہا، اب اس کو جگانا مناسب نہیں، لہٰذا میں اپنی منزل کی طرف اٹھ کر بازار کی طرف چلا گیا۔ جب میں بازار میں پہنچا تو ابھی بازار تھوڑا سا کھلا تھا۔ اتنے میں دیکھتا ہوں کہ ایک اور پادری، اس کے ساتھ بہت سارے آدمی تھے۔ اس پادری نے کہا کہ اس نوجوان کو پکڑ لو، آج اس کو اپنے کلیسا پر لے کر جاتے ہیں، یہ صحت مند اور نوجوان ہے، ہمارا بہت کام کرے گا۔ اس نے مجھے پکڑا اور مجھے کلیسا پر لے گئے اور وہاں جا کر مجھے ایک پتھروں کی دیوار توڑنے کا حکم دیا۔ میں سارا دن دیوار توڑتا رہا۔ شام کے وقت انہوں نے مجھے فارغ کر دیا۔ میں دوبارہ بازار آیا اور آ کر اسی مہمان خانے کے اندر ٹھہر گیا، اور ابھی میں سونے ہی والا تھا کہ پھر سے وہی پادری مجھے اٹھا کر لے گیا اور مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں چلے گئے تھے۔ میں نے اس کو سارے دن کا حال اور قصہ بیان کیا
اس نے پھر مجھے کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد مجھے بستر دیا، میں آرام کرنے کے لیے سو گیا اور مجھے کہا کہ کل جب تم بازار جانا ہو مجھے اٹھا کر لے جانا، لیکن وہ ساری رات عبادت کرتا تھا۔ میں نے سوچا اس کو اٹھانا مناسب نہیں، لہٰذا پھر سے میں اکیلا بازار کی طرف چل پڑا۔ جب میں بازار پہنچا تو وہی پادری کے آدمی نے مجھے پکڑ لیا۔ وہ 8-10 آدمی تھے، میں اکیلا تھا اور اس بازار میں نیا تھا، لہٰذا ان کے آگے ہتھیار پھینکنے کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا، وہ مجھے اسی جگہ لے گئے اور سارا دن کام کرواتے رہے۔ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو میں نے سوچا کیوں نہ نماز ادا کر لوں۔ جب میں نماز ادا کرنے کے لیے ہتھوڑا رکھ کر جانے ہی لگا تھا تو وہی پادری آ گیا اور اس نے آگے مجھے زوردار دھکا دیا اور کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو، کام کرو۔ مجھے بہت غصہ آیا اور اب کہ اس کے ساتھی بھی کم تھے، میں نے وہ ہتھوڑا اٹھایا، اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ میرے اندر اتنی طاقت آ گئی کہ میں نے ان کو ساروں کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ میں اس پادری کے گھوڑے پر بیٹھا اور سیدھا اسی پادری کے پاس آ پہنچا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب میں نے اتنے آدمیوں کو قتل کر دیا ہے، اب اس عیسائی بہت سارے گرم ہو جائیں گے، لہٰذا وہی پادری ہی مجھے بچا سکتا ہے۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے اس پادری کو سارا قصہ حال بیان کر دیا۔ اس آدمی کے اندر میں نے اچھائی دیکھی، لہٰذا مجھے اس پر بھروسہ تھا۔ اس نے مجھے کہا، نوجوان تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ بازار میں جاؤں گا اور سونار کے پاس بوڑھی عورت کے زیورات بیچیں گے اور ایک کپڑے والے کے پاس جا کر لباس خریدنے کے بعد میں تمہیں اپنے قافلے کے پاس پہنچا دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں نے کہا، بتائیں آخر کون سی شرط؟ اس نے کہا، نوجوان جب تم اس سرزمین کے سلطان بن جاؤ گے تو میرے پاس ایک چھوٹی سی حویلی ہے اور میرے پاس ایک گھوڑوں کا استبل ہے، لہٰذا جب تم سلطان بن جاؤ تو تم مجھ سے میری جائیداد نہیں چھینو گے۔ میں حیران ہو گیا کہ آخر یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے۔ میں ایک عام سا طالب علم ہوں اور اب چھوٹا سا تاجر ہوں اور یہ مجھے سلطان کہہ رہا ہے۔ میں بہت حیران ہو گیا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، تم مجھ سے وعدہ کرو اور مجھے کچھ ایسی نشانی دو تاکہ وقت آنے پر میں تمہیں یاد کرا سکوں۔ میرے پاس اور تو کچھ نہیں، میں نے اس آدمی کا دل رکھنے کے لیے میرے پاس ایک انگوٹھی تھی، میں نے وہ اتاری اور اس کو دے دی۔ اس آدمی نے میرے ساتھ بازار سے خریداری کروائی اور دوبارہ مجھے اپنے قافلے کے ساتھ پہنچا دیا۔ قافلے والے انتظار کرتے کرتے اس جگہ سے چلے گئے تھے، لیکن وہ پادری جانتا تھا کہ قافلے والوں نے کہاں پڑاؤ کیا ہوگا، اس نے مجھے وہیں پہنچا دیا۔ اب میں قافلے والوں کے ساتھ مل کر دوبارہ مصر آ گیا۔ وقت گزرتا رہا اور تقریباً اس بات کو 20 سال گزر چکے تھے، اور جب میں سلطان بنا تو اس آدمی کی بات مجھے بہت یاد آتی تھی کہ وہ بہت دور اندیش انسان ہے، لیکن اس نے راستہ غلط اپنایا ہوا ہے۔ اے درباریوں، کیا تم جانتے ہو وہ آدمی کون تھا؟ سارے درباری حیرت سے دیکھنے لگے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، وہ کوئی اور نہیں، یہی بوڑھا بزرگ تھا۔ جب یہ بات ناظرین محفل نے دیکھی تو بڑے حیران ہوئے اور بھری محفل تالیوں سے گونج اٹھی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھے بزرگ سے مخاطب ہوا اور کہا، بابا جی، آپ ہدایت کے مکمل راستے پر آ چکے ہیں، اب ایسی چیزیں جانتے ہیں جو کہ ایک مکمل ایمان والا جان سکتا ہے، لیکن آخر ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کو اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے؟ تو اس بوڑھے بزرگ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے اسی وقت اپنا سر پر بنا ہوا صلیب کا نشان مٹوا دیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں کلمہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد سارا دربار تالیوں سے گونج اٹھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور طاقتور جادوگر کا دلچسپ اور منفرد واقعہ سناتے ہیں، اور امید ہے کہ یہ واقعہ سن کر آپ کے ایمان کو بہت طاقت ملے گی، کیونکہ یہ واقعہ ایک ایمان والے کے ساتھ بہت جڑا ہوا ہے۔ دوستو، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی عیسائیوں کے گاؤں سے گزر رہے تھے، تو وہاں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک جادوگر کے بارے میں بہت سنا۔ اکثر لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ جادوگر بہت بڑا جادوگر ہے، آج تک کسی نے اس کے آگے جیت حاصل نہیں کی، وہ بڑے بڑے راز جان لیتا ہے اور اس کے بدلے میں اس نے کافی دولت کما لی ہی ہے۔ حالانکہ وہ پہلے بیکاری تھا اور اب اس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے ہیں اور وہ دن بدن شہرت حاصل کرتا جا رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ ساری باتیں سنتے اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب واپسی پر سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ اسی گاؤں سے گزرے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو فرما دیا کہ آپ لوگ نہیں جان چاہتے کہ یہ سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں۔ سلطان کے سپاہیوں سن کر حیران ہوئے کہ حضور، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ سارے عیسائی ایک ساتھ مسلمان ہو جائیں۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو لے کر اس گاؤں کے درمیان میں پہنچ گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں پہنچا تو وہ جادوگر لوگوں کے بارے میں غیب کی چیزیں بتا رہا تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس جادوگر سے مخاطب ہوا اور پوچھا، جادوگر بتا، آخر تم کیا کیا بتا سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ حضور، آپ کی جیب میں اس وقت کیا ہے میں یہ بتا سکتا ہوں، آپ آگے کا کیا ارادہ رکھتے ہیں میں یہ بھی بتا سکتا ہوں، آپ اپنی بند مٹھی میں کیا چھپائے ہوئے ہیں میں یہ بھی بتا سکتا ہوں، حتیٰ کہ آپ اب کہاں سے آ رہے ہیں میں یہ بھی بتا سکتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ آپ بتاؤ میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ تو اس جادوگر نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بتا دیا
کہ سلطان کہاں سے آ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کے سارے سپاہی حیران ہو گئے، کیونکہ اس جادوگر نے بالکل صحیح بتایا۔ پھر اس جادوگر کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ بتاؤ اس وقت میری تھیلی میں کتنے سکے ہیں۔ اس نے بتا دیا کہ حضور آپ کی تھیلی میں اس وقت 50 سکے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیرت کے مارے کہ آخر یہ جادوگر کیسے بتا سکتا ہے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی جانتے تھے کہ سلطان کے تھیلے میں صرف 50 سکے تھے۔ سارے عیسائی حیران ہو گئے اور کہا حضور یہ جادوگر بہت بڑا جادوگر ہے، آج تک اس کو کوئی نہیں ہرا سکا۔ تو اتنے میں سلطان نے کہا ہے گاؤں والوں تم مجھے بتاؤ کہ اگر اس جادوگر کو میں غلط ثابت کر دوں تو تم اس کے بدلے میں مجھے کیا دو گے؟ مجھے یہ سن کر سارے عیسائی کہنے لگے سلطان موعظم اگر آپ اس جادوگر کو غلط ثابت کر دیں تو یہ سارے عیسائیوں کا گاؤں مسلمان ہو جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت عیسائیوں کے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا جائے۔ میدان لگ گیا، سارے عیسائی حتیٰ کہ خواتین، بوڑھے، مرد اور عورت سب اکٹھے ہو گئے۔ درمیان میں سلطان صلاح الدین ایوبی اور وہ جادوگر موجود تھے۔ سارے لوگ حیرت سے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھ رہے تھے۔ سلطان نے اپنے سامنے تھیلا رکھا اور کہا کہ بتاؤ اس میں کتنے سکے ہیں۔ اس نے کہا کہ حضور اس کے اندر 200 سکے ہیں۔ جب ان سکوں کو گنا گیا تو اس کے اندر 200 سکے تھے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہی کی طرف اشارہ کیا، اس نے سلطان کے ہاتھ میں ایک تھیلی پکڑا دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس تھیلے کے اندر سے سکوں کی مٹھی بھر کر اپنے تھیلے میں ڈال لی اور پھر اس سے پوچھا کہ بتاؤ اب اس تھیلے کے اندر کتنے سکے ہیں۔ اس نے کہا کہ حضور میں نہیں جانتا۔ سارے سے عیسائی حیران ہو گئے کہ آخر یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ جب میں نے اس سے پہلی بار پوچھا کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں تو اس نے میرا دماغ پڑھ لیا تھا اور اس نے بالکل صحیح بتا دیا تھا، کیونکہ شیطان ہماری رگوں میں دوڑتا ہے اور یہ جادوگر شیطانوں کے پجاری ہوتے ہیں۔ اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ میرے تھیلے میں کتنے سکے ہیں تو اس نے میرا دماغ پڑھ لیا اور اب اس نے بتا دیا کہ میرے تھیلے میں 50 سکے ہیں۔ اور جب اس بار میں نے اس سے پوچھا کہ میرے تھیلے میں کتنے سکے ہیں، کیونکہ میرے دماغ میں تھا کہ میرے تھیلے میں 200 سکے ہیں، لہٰذا اس نے میرا دماغ پڑھ کر بتا دیا کہ میرے تھیلے کے اندر 200 سکے ہیں۔ لیکن جب میں نے سپاہی کے تھیلے سے مٹھی بھر کر سکے ڈالے تو میں نہیں جانتا تھا کہ اس میں تھیلے کے اندر کتنے سکے ڈالے ہیں، لہٰذا جب میں نے اسے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا، کیونکہ یہ میرا دماغ نہیں پڑھ سکا۔ یہ سن کر سارے عیسائی حیران ہو گئے اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے سارے گاؤں والے مسلمان ہو گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات یاد کر کے سلطان کے سپاہی حیران ہو گئے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ آج سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، اور کہتے ہیں کہ وہ جادوگر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔